ब्यूटीफुल। पहले भी मैंने इनकी वीडियो बनाई थी और आज फिर बना रही हूँ कि ये जी स्पेशल बच्चों का काम है। किस कदर खूबसूरत काम है कि मैं तो ना फिदा हो गई थी। और ये कितनी प्यारी ट्रे है, सो प्रिटी। पत्ता कितना प्यारा है। ये जी हमारी मंथली मीटिंग है पीसी की, और जो मैं एवरी मंथ आपको इसकी सैर करवाया करती हूँ। ये देखें, ये ज्वेलरी बॉक्स है, कितना हसीन ज्वेलरी बॉक्स है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पत्ता कितना प्यारा है सिल्वर कलर का। ये मैंने ली हुई हैं कैंडल्स होल्डर, ये कितना हसीन है, एंटीक लुक है इसकी। और ये स्पेशल बच्चों ने ये सब अपने हाथ से चीज़ें बनाई हुई हैं और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और उसी अप्रिसिएशन के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप भी इनको अप्रिशिएट करें। और इनकी रूए रवा हैं। आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रक्षंदा है। गुड। और आप इन बच्चों से काम लेती हैं? जी बिल्कुल, बल्कि उनको सिखाती है और फिर काम लेती है? जी बिल्कुल ऐसे। वेरी गुड। बहुत बड़ा सदका जारिया है जो आप इन बच्चों की ज़िंदगी बना रही हैं कि वो किसी के मोहताज ना रहें और अपने हाथों से काम करके अपने लिए रोज़गार जो है वो पैदा करें। ये क्या चीज़ें हैं? ये एग्स हैं। क्या चीज़? एग्स हैं, एग्स बनाए हुए बच्चों के लिए डेकोरेशन पीसेज हैं। अच्छा अच्छा, ये Dinosaur। बर्ड है छोटा सा। जी, ये bird है क्यूट। आई लव बर्ड्स। कितना प्यारा है। कितने का है ये? आप ही बस थोड़ी देर तक मैं आपको सारी डिटेल्स। अच्छा, प्राइसेस आप ऊपर लिख दें। 1000 का है ये बता। आप ऐसे करें, प्राइसेस लिख दें ताकि किसी को पूछना ही ना पड़े। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू, विश यू गुड लक। थैंक यू। अगेन ज्वेलरी ज्वेलरी ज्वेलरी, वेरी प्रिटी। ये देखिए कितने प्यारे टॉप्स हैं। मैं तो खैर बहुत छोटे छोटे पहनती हूँ लेकिन देखने में अच्छे लगते हैं। अब क्या ज़रूरत है गोल्ड पे लाखों रुपए खर्च करने की जब आपको इतनी हसीन इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। ये तो खैर बहुत बड़े बड़े सेट हैं। एक ज़माने में गोल्ड के ऐसे होते थे, अब तो सोचना भी मुश्किल है गोल्ड के बारे में। ये बेटे आपको पता है क्या प्राइसेस हैं इनकी? मुझे नहीं पता। चलें, किसका स्टॉल है ये? अच्छा, जब आएंगी ना तो फिर मैं आपको। कैसे हो? वेरी गुड वर्क, वंडरफुल। दिस इज़ वेरी प्रीटी। इसमें कैंडल भी लगा सकते हैं? जी बिल्कुल कैंडल। लेकिन उसकी जब वैक्स गिरेगी तो सत्यानाशी हो जाएगी। ये तो है। वेरी प्रीटी। ये मैंने लिया हुआ है, ये भी लिया हुआ है, ये भी इस तरह का बहुत प्यारा। ये कितने का है? ये 1800 का। 1800 का। वेरी प्रीटी। किसी को गिफ्ट देने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। ये कितने प्यारे पत्ते हैं। ये किस तरह है? दो? ये 1500। 1500 के 2। जी बिल्कुल। ये एक ही है? जी जी। इसके साथ ये वाला है। वेरी प्रीटी। आप लगाया करें हर दफ़ा। जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जैसा कि मैं आपको बहुत दफ़ा बताती भी हूँ कि मैं ऐसे लोगों से बहुत इंस्पायर होती हूँ जो ज़िंदगी में कुछ करते हैं और जिनकी ज़िंदगियाँ दूसरों के लिए क्या कहना चाहिए, इंस्पायर करते हैं, जो अपने एक्टिविटीज़ से। तो हमारी प्यारी तहमीना मलिक हैं, ज़िंदगी के एक बहुत बड़े हादसे से रिसेंटली दो चार हुई है। एक ऐसा हादसा जो कि अटल है, जो कि हकीकत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन इन्होंने उस हादसे से गुज़रने के बाद अपनी ज़िंदगी को
کس طرح آگے بڑھایا اور جاری رکھا. تو میں ان سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں. جی تیمنہ بتائیے کہ جیسا کہ میں نے آپ کا تعارف کروایا، ابھی آپ ماشاء اللہ زندگی کی دوڑ میں پھر شامل ہیں، تو یہ سارا چیز آپ نے کس طرح اتنی بہادری سے اس کو سامنا کیا؟ اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس کا موقع دیا کہ میں تھوڑے سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. کوکب ایسی ہے کہ جو آپ نے پہلے سوال پوچھا، شاید وہ ریکارڈ نہیں ہوا، کہ آپ نے کیسے دیکھیں. سب سے فرسٹ میں یہ لائن کہوں گی کہ یہ آپ کی چوائس ہے. آپ ڈپینڈنٹ ہونا چاہتے ہو، آپ مزریبل ہونا چاہتے ہو، آپ لونلی ہونا چاہتے ہو، تو پھر تو یہ آپ کی چوائس ہے. لیکن اگر آپ یہ تینوں چیزیں نہیں ہونا چاہتے تو دین دا ورلڈ از ایٹ یور فیٹ. پھر آپ کے پاس بے شمار چوائسیز ہیں. آپ ورکنگ وومن ہو نہ ہو، ہابی کر لو. آپ ایکچولی جو ساری بات میرے حساب سے تو ساری بات یہ ہے، اٹس یور اسٹیٹ آف مائنڈ. آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ اگلی زندگی، یہ تو کسی کو نہیں پتا کس نے کب جانا ہے کب نہیں. جس کا ٹائم آ گیا پورا ہو گیا. اور پھر یہ انڈیپینڈنس جو ہے نا، انڈیپینڈنس اگر پہلے نہ بھی ہو تو انڈیپینڈنس ایکوائر ہو سکتی ہے. دیکھیں جب آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، یو نیڈ ٹو ڈرائیو، یو نیڈ ٹو بی الون. آج کل جو حالات چل رہے ہیں، سب کے بچے ماشاءاللہ باہر ہوتے ہیں. بالکل بچے نہیں آ سکتے بھائی، بالکل. ان کی جابز ہیں، اپنے بچے ہیں، اپنی لائف ہے، اپنی کمٹمنٹس ہیں، سارا وقت نہیں آ سکتے. باقی یہ روتے رہو گے جی میں اکیلی ہوں، میرے بچے نے میرے پاس نہیں ہے، ڈزنٹ ورک آؤٹ. سو یو ہیو ٹو گیئر یور سیلف. خود اپنے آپ کو آپ اسٹرانگ کریں، اپنی نروز ٹھیک رکھیں، اپنی ہیلتھ ٹھیک رکھیں، اپنا سوشل سرکل. یا سب سے بڑی بات میرے نزدیک ہے، ڈونٹ لوز ٹچ ود یور فرینڈس. کیپ یور سرکل آف فرینڈس ود یو. ان سے زیادہ سپورٹ اور ان سے زیادہ آپ کی ڈھارس کوئی بھی نہیں ہو سکتا. بالکل. آپ کا فیملی ڈیفینیٹلی وہ تو کرتے ہی ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، نیسز نیفیوز ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کی جو دوستیں ہیں نا، وہ آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. یو آر بلیسڈ اگر آپ کے پاس اچھا سوشل سرکل ہے. خوشی میں، غمی میں، کنفائڈ کرنے میں، شیئر کرنے میں، they are all with you. And if you میں اپنی مثال دے سکتی ہوں. I have friends who I have been friends with پچھلے 60 سال سے. کالج میں یونیورسٹی تو گئی نہیں، اچھا. جو کام میں کرتی ہوں، میری ممبرز، میری ٹیم. آپ اتنا سوشل ورک بھی تو کرتی ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی تو آپ کا دائرہ کار وسیع ہے نا. بالکل ہے. ہر عورت تو سوشل ورک نہیں کرتی. تو کرے. میرا یہ جواب ہے کہ تو نہیں کرتی. یہی تو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ بتائیں. میں تین پروجیکٹس پہ، 3 زاویوں میں کام کرتی ہوں. میری ایسوسیشن ہے جہاں خواتین کی وی ہیلپ ویمن، وی لک آفٹر دیم. ہماری کریڈٹ اسکیم ہے، ہم قرضے دیتے ہیں خواتین کو. پھر ایک دن ہوتا ہے جب ہم سب ملتے ہیں، قرضے واپس لیتے ہیں، نئے چیکس دیتے ہیں. یہ آن گوئنگ ہے. اور اس سے میرا انٹرسٹ جو ہے، آپ یقین کریں 24/7 میرا انٹرسٹ قائم رہتا ہے. میں صبح ماشاء اللہ بہت جلدی، آئی ایم این ارلی رائزر، اٹھتی ہوں تو سارا دن میرے پاس کچھ کام ہوتا ہے کرنے کو. میں کبھی اکیلی نہیں. دین آئی ہیو اے بک شاپ. ایک رکشا ہے جو موبائل لائبریری ہے، جو ہم چھوٹے ایریاز میں جا کے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں. وی ہیو اے اسٹرکچرڈ پروگرام دیٹ کیپس می بزی. دین ماشاء اللہ ادھر آئی ہوئی ہوں پی سی میں. یہاں پچھلے 32 کتنے آج کہہ رہی تھی 42 ایئرز سے آئی بین کمنگ ریگولرلی. آئی یوز ٹو بی این ایجوکیٹر. آئی ایم اسٹل این ایجوکیٹر بٹ آئی یوز ٹو رن اے اسکول. آپ اسکول بھی تو رن کیا کرتی تھی؟ اس کا اتنا بڑا، کیا کرتی تھی، پڑھاتی تھی. میں نے 46 ایئرز پڑھایا ہے. گڈ. پڑھایا. اچھا آپ مجھے بتائیں تہمینہ کہ آپ ایک ایوریج ہاؤس وائف ہے جو اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہے ایسے حالات میں، اس کے لیے آپ کیا پیغام دیں گی؟ یار میرا ایک ہی پیغام ہے، اور شاید کچھ میں نے چیزیں کور کی ہیں. دیکھیں اپنی سوچ پازیٹیو رکھیں. ڈیتھ از پروبیبلی دی اونلی ریئل تھنگ ان لائف. یہ مجھے بھی اب پتہ چلا 6 مہینے پہلے جب میں اس سارے سانحے سے گزری ہوں. ڈیتھ ریالٹی ہے، یہ نہیں پتہ کب، کیسے، کہاں ہوگی. تو امیجیٹلی تو ظاہر ہے انسان ہے، امیجیٹلی تو بندہ نہیں، بٹ یو نیڈ ٹو ٹیک اے ہولڈ آف یور لائف. یو نیڈ ٹو گرپ یور لائف کہ نہیں یار ہو گیا ہے. اللہ کی رضا میں ایک تو آپ راضی رہیں، سب سے بڑی بات. بالکل. یہ ایسی بات ہے کہ ہیلپ لیسنس کی ایک ایکسٹریم سٹیج ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہاں تو خدا کی خدائی سے آپ نہیں لڑ سکتے. بالکل. تو ہو گیا. گیٹ اپ،
ٹیل یور سیلف ایوری مارننگ آئی ایم گوئنگ ٹو میک اٹ. میں نے یہ جنگ ضرور لڑنی ہے اور تنہا لڑنی ہے, اور آپ لڑیں گے. آپ سارا وقت اپنے آپ کو سمجھائیں, اپنے آپ کو بتائیں کہ کوئی بات نہیں بھائی, خیر ہے, کوئی بات نہیں, اللہ کی مرضی تھی, ایک ہو گیا سانحہ. اور ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, ہمیشہ اپنے سے زیادہ ڈاؤن ٹراڈن کو دیکھیں. ہزاروں لوگ ہیں, واٹ اباؤٹ دا ینگ ویڈوز جن کے خدا نہ خواستہ خامد شہید ہو جاتے ہیں, شادی ہوتے ہی شہید ہو جاتے ہیں, پیٹ میں پریگننٹ ہے شہید ہو جاتے ہیں, بچہ 1 سال کا ہے, 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, شادیاں نہیں, ایجوکیشن نہیں کمپلیٹ ہوئی, شہید ہو جاتے ہیں. بالکل. تو سب سے پہلے آپ نے آپ کو دیکھنا ہے اس طرف کہ وہ بھی تو ہے, کہ دیکھیں انسپریشن تو آپ کو اس طرح بھی ملتی ہے نا. بالکل. یہ بہت بڑی انسپریشن ہے ٹو لک ایٹ somebody who is lesser than you. اور بلیسنگ کو کاؤنٹ کریں, آپ کے بچے اچھے ہیں, آپ کو آپ کے بچے, ان کے بچے اگر ہیں, گرینڈ چلڈرن ہیں, صحت ہے, کاروبار ہے, جابس ہیں, فائنینشلی ڈپینڈنٹ نہیں ہے. دیکھیں آپ ساری چیزیں اپنے آپ کو یہ بابر کرائیں, روز خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رات گزار دی ہے, ایک نیا دن کا آغاز ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو فیس دا ورلڈ بریولی. بالکل. آپ کو دیکھ کے تو بے شمار عورتیں اتنی انسپائر ہوتی ہیں کہ ماشاء اللہ کتنی بہادر ہے تمینہ. میں کوشش کروں گی کہ یہ بہادری جو ہے نا, اور میں کوشش کروں گی کہ جو یہ سمجھتی ہے کہ میں بہادر ہوں, میں ان کو لیٹ ڈاؤن کبھی نہ کروں. بالکل. اور اپنا یہ رکھوں انشاءاللہ. ہاں. اور اپنے کالج کی جو کولیگز ہیں ان کے لیے آپ کتنا گیٹ ٹوگیدر وغیرہ کا یہ سارا سسٹم بھی کرتی ہیں؟ میرا بھی گیٹ ٹوگیدر ہے انشاءاللہ تعالیٰ 22 اپریل کو. وی کال اٹ دا سی بی کالج المنائی ری یونین. تو اس میں ماشاءاللہ وی اسٹارٹ فرام 1965 ٹو 2020. تو آئی ہیو اے الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم 149 تھے, تو بہت ہی غضب ہوتا ہے یار. کئی لوگ تو 50 سال کے بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں. اچھا. تو کھانا پینا, ہلا گلا, سیلفیز, ویری بڑا نائس, مزہ آتا ہے, ویری بڑا نائس, مزہ آتا ہے. سو گڈ. میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ آپ کی اتنی پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں نا, تو میں اور بے شمار جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان سے آپ کا تعارف کراؤں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے انکریج ہوں اور اپنی سوچ کو اگر نیگیٹو ہے تو اس کو پازیٹیو بنانے کی کوشش کریں. آپ کو ہی میں جانتی ہوں پچھلے ماشاءاللہ آئی تھنک اوور 40 ایئرز ماشاءاللہ وین وی ور ٹوگیدر ان ABP اینڈ AW. تو میں بھی آپ سے بہت انسپائر ہوتی ہوں. اچھا. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو تمینہ. گاڈ بلیس یو اینڈ کیپ یور سیلف لائک اٹ. اوکے, اللہ حافظ. عید گیٹ ٹوگیدر ہوئی اختتام کو, اور اس کے بعد اب چائے کا دور شروع ہو گیا. واؤ, بڑی زبردست پلیٹیں کسی نے رکھ لی ہیں, دہی بڑے ہیں اور برفی ہے, اور پھر چائے ہے, کافی ہے. ادھر ہے جی چائے اور کافی. ہاں جی, پیکنگ ہو گئی میری جی چیزوں کی. اندر جانے گئی ہوئی ہیں. واو, اتنی خوبصورت جولی ہو تو اب گولڈ کی طرف کون جائے گا بھائی؟ جی آپ نے اکثر لگائی ہوئی. کہ آپ بتائیے کہ آپ کو یہ شوق کیسے ہوا یہ جولی کی طرف آنے کا؟ کیونکہ ہر جگہ میں دیکھتی ہوں آپ نے اسٹال لگایا ہوتا ہے جہاں بھی کوئی ایگزیبیشن وغیرہ ہوتی ہے. جی میم السلام علیکم. میم شوق تو بس یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک وہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ بچپن سے شوق تھا. اچھا. تو بس جویلری کی طرف اٹریکشن تھی میری شروع سے ہی. ہاں. اور پہلے بوتیک تھا گھر میں, ماشاءاللہ گھر میں کرتی تھی. اچھا. بوتیک کپڑوں کے ساتھ جویلری تھوڑی بہت رکھتی تھی. اچھا. تو پھر جب برانڈز آ گئے تو کپڑوں کا پھر میں نے تھوڑا سا کم کر دیا اس کو. اچھا. پھر جویلری کی طرف آ گئی میں. آئی سی. اور جویلری ابھی پتہ ہے آپ کو میم کہ گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا ہے. کچھ نہ پوچھیں. آپ کو بتاؤں میں کہ وین وی گاٹ میریڈ 100 روپے تولہ سونا تھا. ماشاءاللہ. اب 3 لاکھ روپے امیجن بھی نہیں کر سکتے. کون سے سال میں شادی ماشاءاللہ؟ 60s میں. ماشاءاللہ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. او دیکھ لینا. 100 روپے 69 میں میری پیدائش. کل میں اپنی میڈ کو بتا رہی تھی کہ میں نے فرسٹ میڈ جو رکھی تھی نا, مطلب یہی کپڑے وپڑے دھونے استری کرنے کے لیے, 10 روپے مہینے پہ. کیا بات ہے. 10 روپے مہینہ, نہیں سوری 15 روپے. تو پاس پڑوس کی جب ہم پوسٹنگ ہو کے آئے تو میں نے 15 روپے پہ رکھی. پاس پڑوس کی جو
नेबर्स थी, वो कहती है तुमने आके रेट ख़राब कर दिया, हम तो 10 रुपए देते और तुमने 15 करके तो रेट बिगाड़ दी। मैं अपनी मेड को बता रही थी। बात है, सही बात है कि सस्ते ज़माने थे, सस्ते दौर थे। तनख्वाह भी तो 1000 रुपया होती थी महीना एक 19 ग्रेड के ऑफिसर की। ऑफिसर की बिल्कुल मैम। ये बात है। अब पैसे बढ़ गए हैं अगर तो कीमतें जो हैं होश रबा हैं। वैसे उसमें भी इतनी बरकत होती थी ना, सही कह रही थोड़ी हैं सी आप। कसम से इतनी बरकत थी कोई हद नहीं। मैं जब मेरी शादी हुई है, आई थिंक इनकी कितनी होगी, अराउंड 5 to 6,000। कैप्टन वगैरह इन लोगों की इसी तरह ही होती थी। अब तो एकदम बढ़ गई लेकिन है। वो पैसे खत्म नहीं होते नहीं थे, हम होते थे, इतना मैं कुछ saving करते भी थे, करती थी। सेविंग करते थे, चीजें घर की खरीदते थे। पहला टीवी हमने लिया 2400 रुपए। कितने महीने हमने पैसे जमा किए और 2400 रुपए का टीवी और फिर सैर करने कभी काबुल चले जाते थे पैसे जमा करके, कभी लंडी कोतल, और इतना मजा मुझे आता बचपन में याद था। है कि अब्बा आर्मी में थे तो जीप ले आते थे, तो अम्मा ने खाला ने आ जाना, तो हम लोग छोटे छोटे थे तो लंडी कोतल जाना, वहाँ से वो जनाब वो सारी चीजें शॉपिंग बाहर imported की, चीजें आनी। बिल्कुल। अच्छा मैं बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब आप लोग इमेजिन, मैं कितनी सोच भी नहीं सकते। मेरी जब शादी हुई ना, तो द फर्स्ट कार माय हस्बैंड बॉट दैट वाज अ स्कोडा कार, और हाँ 4,000 स्कोडा होती थी उस जमाने में। 4,000 की। ओह माय गॉड। Believe me, it was for 4,000। अच्छा टोयोटा कार ली थी उस वक्त 16,000 रुपए हाँ की। ना, टोयोटा गाड़ी 16,000 रुपए की। मैं खुद हुई ना कितनी खुश के भी गाड़ी ली और 4,000। अच्छा उस 16,000 में मेरा ख्याल है कुछ पैसे कर्जा भी लिया था। पूरे 16,000 भी नहीं थे हमारे पास। नहीं, बड़ा एंजॉय करते थे। लाइफ बट लाइफ वॉज ब्यूटीफुल। अब लाखों रुपए भी बच्चे कमा रहे हैं ना, उनमें अंदर वो खुशी नहीं है, उनके अंदर वो एंजॉयमेंट का आंसर नहीं है जो हमारा होता था। अभी भी हम इन कामों में भी कितना कमा